پہلے تو میں سمجھاؤں آپ کو یا میں سمجھانے کی کوشش کروں اینڈ مائی فوکس از مائی پبلک، کیونکہ یہ باتیں اگر پبلک کو سمجھ آ گئیں تو جن کو ہم نے منتخب کر کے لائے ان کو کبھی سمجھ نہیں آنے والی. ان کے ہاں کوئی مسائل نہیں ہے. ایک شخص 25,000 کنال کے گھر میں بیٹھ کر ایک غریب کو قسمت بدلنے کا کے بارے میں سوچے گا، یہ بات کہیں محشر میں جا کے پوچھیں گے کہ یہ خیال کیسے آ جاتا ہے. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جس وقت ہم روٹی کھا لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے دنیا میں بھوک ختم ہو گئی. میں ابھی ایک لطیفے سے جڑی ہے ہماری پوری ڈیموکریسی. یہ جو 74 سالوں میں یہ جو جس طرح خون نچوڑا گیا، اس لطیفے میں ایک ہوسٹ ہے اور ایک گیسٹ ہے. کسی کے گھر میں ایک گیسٹ گیا تو خاتون خانہ جو ہوسٹ تھی انہوں نے آگے پوچھا، پائے نا دال پکا لیے چھولیاں دی؟ انہوں نے کہا جی پکا لو. مہمان کیا کہتا. 15 منٹ بعد وہ پھر آ گئی، کہتی لگتا تسی دال تو خوش نہیں ہوئے تو پھر پنڈیاں پکا لیے؟ اس نے کہا جی پنڈیاں پکا لو. 15 منٹ بعد وہ پھر آ گئی، کہتی لگتا تسی پنڈیاں تو بھی خوش نہیں ہوئے. تو ویڑے چ انہوں نے مرغے ککڑ پھر رہے ہیں تو کی خیال ہے آلو بینگن پکا لیے؟ انہوں نے کہا جی آلو بینگن پکا لو. نظر وہ دیکھ رہا کہ ککڑ پھر رہے ہیں ویڑے چ. پھر وہ آئی کہ لگتا تسی آلو بینگن تو بھی خوش نہیں ہوئے تو کی لگتا ہے تمہیں میں تاڑے واسطے فلاں چیز پکا. انہوں نے کہا انج کرو بھین میری ہے چھڈو پرے ساریاں چیزاں، میرا گھوڑا میں گھوڑے تے آیا، تسی میرا گھوڑا حلال کر کے پکا لو. کہندی بھین تے پھر تسی جاؤ گے کس طرح؟ کہندا میں تاڑے کسی ککڑ تے بیٹھ کے چلا جانا. اٹس ناٹ سم تھنگ ٹو لاف. یہ کیا گیا میرے ماسٹرز کے ساتھ. بھنڈی، آلو، بیگن، دال، فلاں دال. دیکھیے ایک بات کو سمجھیے خدا کے واسطے، میں آپ سے کہتا ہوں آپ سمجھیے. یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہیں شائع ہو جائیں گے اگر جاب کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی بات کرنا اس ملک میں ایک بات کر کے بیٹھا تھا، اگلے دن جیو نے میرا کانٹریکٹ سسپینڈ کر دیا تھا. I took pride in کہ وہ بھی انہوں نے بھی سمجھا شاید میں نوکر کسی کا. میں آپ کو عرض کروں سب سے پہلے اس بدقسمت اور گھٹیا اور غلیظ جمہوریت کو سمجھیے جس میں آپ کے تمام جو جمہوریت کے علماء اکرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جمہوریت میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. جی سبحان اللہ. تو یہ حکم رسول اللہ کی اور حکم ربی کی توہین. جھوٹ بولنے سے آپ کو سخت منع کیا گیا. تو سب سے پہلے تو آپ نے جمہوریت کو جھوٹ کا منبع ثابت کر دیا. جی حرف آخر نہیں ہے نا. جی حرف آخر نہیں. جب کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے تو ہم پر لاگو کیوں ہے؟ کیوں آپ ہر دفعہ ان کے جھوٹے وعدوں سے بہلائے جاتے ہو اور بہل کر آپ ان کی وہ ساری باتیں مان لیتے ہو جو انہوں نے کبھی پرفارم نہیں کرنی؟ ان کو 3 سال اپنی گورنمنٹ کی فکر ہوتی ہے، 2 سال بعد وہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا یا میرا بھتیجا آئے گا. پھر عوام کی تو چھوڑیے، آپ کو تو اس بات کی فکر ہوتی ہے 2 دفعہ پرائم منسٹر بننے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی شک اڑا دی جائے کہ 18th امینڈمنٹ. ہاں کہ آپ کو 3ری 4تھی اور 5ویں دفعہ وزیر اعظم بننے کی اجازت دی جائے. تو کیا یہ جاننا یہ ہے کہ جمہوریت کے ذریعے گورنمنٹ حاصل کرنا یہ انجوائمنٹ ہے، یہ رتبے بڑھانے کا کام ہے یا قوم کی فلاح اور اس کی مدد کرنے کا کام ہے؟ ہم نے تو سنا تھا جب لوگ فلاح اور خدمت کی بات کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یہ جو کرسی اقتدار ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے. تو آپ تو اس کانٹوں کی سیج کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں. آپ پوری قوم کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. آپ 18ویں امینڈمنٹ لے آتے ہیں اور آپ کئی صوبوں کو عملاً ملک سے آلموسٹ علیحدہ کر دیتے ہیں. آپ نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ جمہوریت میں کوئی بھی تبدیلی لانے کے لیے لاتے ہوئے اس میں عوام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. آپ آتے ہیں پٹرول بڑھائیں گے، آپ اس کی جسٹیفیکیشن دیں گے، اپوزیشن چیخے گی. اپوزیشن کو اقتدار ملے گا، وہ پٹرول بڑھائے گی، آپ چیخیں گے، وہ اس کو جسٹیفائی کریں گے. اور آپ نے تو یہ حالت کر دی
کہ میرا خیال ہے کہ درباری بھی اپنے بادشاہوں کی اس طرح تعریف نہیں کرتے ہوں گے یا اس طرح ان کے ریسکیو کو نہیں آتے ہوں گے کہ بدقسمتی سے آپ نے جمہوریت شخصیت پرستی کی بنیاد پر ڈیولپ کر دی اس ملک میں کہ آپ کا لیڈر گناہ کرے, چوری کرے, ڈاکہ مارے, آپ نے کسی بھی طرح آ کے اس کو جسٹیفائی کر دیا, اور جب آپ جماعت بدلیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہمیں جماعت کی پالیسی کو فالو کرنا پڑتا تھا. تو اس بے شرمی کا نام اگر آپ نے جمہوریت رکھا ہوا ہے تو ہم نے اب بیٹھ کر سوچنا ہے, اور پبلک, میرے لوگوں, میرے دوستوں, اب آپ نے سوچنا ہے کتنی دیر ایک آپ ایسی خام خیالی میں زندگی گزار دیں گے جس میں نہ آپ کا فائدہ ہے, نہ ملک کا فائدہ ہے, نہ آپ کے بچوں کا فائدہ ہے. آپ نے تو یہاں تک کیا کہ اس سو کالڈ جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ نے ان کو بھی گالیاں دے ڈالیں جنہوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے شہادتوں کے تحفے دیے تھے. آپ نے ایسا نیریٹو بھی ڈیولپ کیا, آپ نے یہاں تک بول دیا آپ جو لوٹ کھسوٹ کر کے سارا پیسہ باہر لے گئے تھے اور اپنے بچوں کو وہاں کے نیشنل کر دیا تھا. آپ عجیب نہیں, یہ عجیب سی ایک ایکویشن ہے کہ آپ حکومت کرنے آئیں گے میرے پاس, میرے سر پہ, اور بچے آپ کے ہوں گے انگلینڈ کے نیشنل. آپ یہ برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ اور وہاں سے آپ نیریٹو ڈیولپ کریں گے ان ماؤں کے, ان شہیدوں کے خلاف, اس فوج کے خلاف جس نے آپ کو شہادتیں دی آپ کے ملک کو بچانے کے لیے. کبھی ملیں آپ, ایک بچہ شہید تو کروائیں اپنا. انہوں نے فرمایا آپ نے تو ویسے ہی مر جانے والوں کے نام, آپ نے ان شہادتوں کو ذلیل کرنے کے لیے اپنا کوئی مر جائے تو اس کا نام شہید رکھ دیتے ہیں. آپ نے ہمیں ان مقدس شہادتوں سے ہماری توجہ ہٹا کے ان شہادتوں کی طرف ڈالی ہے جو شہادتیں نہیں تھی. یہاں پر ایک جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عوامی رول کیا ہونا چاہیے, یا صرف ان کو جب الیکشن ہو تو لائنوں میں کھڑے رہنا چاہیے, یا پھر اپوزیشن کا ساتھ دے کے جب حکومت ہے جو بھی اس کو گرانا چاہیے. ڈاکٹر حسن میں نے یہاں کے خادم, I'm sorry اس کا جواب دیجیے گا ڈاکٹر صاحب, میں نے اب یہاں کے خادم اعلیٰ کو دیکھا 85 گاڑیوں کے کارواں میں جا رہا ہے. وہاں جب لنڈن پہنچتا ہے تو وہ ٹیکسی میں پھرتا ہے. یہاں خادم اعلیٰ 85 گاڑیوں میں جا رہا ہے, اور جو آقا ہیں وہ موٹر سائیکلوں پر دہی کا لفافہ رکھے انتظار کر رہے ہیں یا دودھ کا لفافہ کہ کب خادم اعلیٰ گزریں اور آقاؤں کو جانے کا موقع ملے. اور آقاؤں پر پولیس نازل ہے, وہ اس کو ہلنے نہیں دیتی کہ خادم اعلیٰ جا رہے ہیں, آقا آپ یہیں رکیے, یہ خادم اعلیٰ نکل جائیں گے تو آپ کو جگہ ملے گی چاہے دودھ کا دہی بن جائے. وہاں جواب دیجیے ڈاکٹر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوام ہے نا یہ خود رسپانسبل ہیں اس سارے تماشے کے لیے, اور یہ جتنے ووٹرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, نون لیگ کے اسپیشلی, نون لیگ کے ووٹرز کون ہیں؟ قبضہ مافیا یا ان کے بینیفیشریز. تھڑے پہ رکھ کے سامان بیچنے والا اپنی دکان سے باہر راستہ روک کے لوگوں کا, وہ ان کو دے گا. یہ لوگ کبھی ایسے آدمی کو, کبھی ایسے سسٹم کو یا ایسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے جہاں جو آ کے ان کا سامان اٹھوا کے فٹ پاتھوں سے تھڑے میں رکھوا لے, جو گھروں کے سامنے 10-10 فٹ بڑے ہوئے باغات جو انہوں نے بنائے ہوئے پبلک پراپرٹی پہ وہ توڑوا دے. دے ول نیور سپورٹ دیز تھنگس.